السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشقان رسول ثقلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ منظر، خوبصورت منظر دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل جنت البقیع کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آج 16 شعبان المعظم ہیں، اور یہاں پر انگریزی 9 تاریخ ہے۔ یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مقدس ترین مقام ہے۔ یہاں پر بہت ہی قدیم مکانات بھی ہیں، جو حی بنی ظفر قبیلے کے لوگ یہاں آباد تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر جو صحابہ اور اہل بیت اطہار یہاں پر اپنے محفلیں، ذکر و اذکار، اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزارا کرتے تھے۔ اور بالکل اس حی بنی ظفر میں کئی واقعات اسلامی رونما ہوئے ہیں، اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو یہ سامنے کا جو حصہ ہے یہ بالکل آبادی سے خالی تھا، اور جس اونٹنی پر آپ سوار فرما ہوئے مکے سے جب نکلے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، جب آپ سنۃ الوداع میں پہنچے وہاں آپ کا خوبصورت استقبال ہوا۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھوں نے ترانے گائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقدس مقام پہ تشریف لے کر آئیں، تو آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر صحابی یہی چاہتا تھا کہ میرے گھر میں آپ قیام فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی میں قیام فرماؤں گا۔ تو اونٹنی مدینہ منورہ سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنا چہرہ چاروں طرف پھیر کر پھر دوبارہ مدینہ منورہ میں اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا یہ علاقہ، یہ سارا شہر مدینہ یہی ہوا کرتا تھا۔ اور جب اونٹنی واپس اندر کی طرف لوٹی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھی، اور آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم۔ اور جس اونٹنی پر سوار ہو کر آپ تشریف لائے تھے وہ اس اونٹنی کا مزار یہ سامنے آپ کے میں دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ قبرستان جہاں پر قصوہ کا مزار آباد ہے، اور یہاں کئی اصحاب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہے وہ قصوہ کا جو مزار آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور میرے بھتیجے سید عبدالغفار شاہ صاحب کے فرزند ارجمند نے درخواست کی تھی کہ چاچا حضور جہاں قصوہ کا مزار ہے وہاں کا منظر مجھے بھیج دیجئے۔ اور اس حی بنی ظفر کے بہت سارے اہم واقعات ہیں، جس میں ایک واقعہ بہت معروف ہے کہ جو 5 پیالے جو اللہ تعالیٰ نے
نازل فرمائے تھے اہل بیت اطہار کے لیے، وہ جگہ بھی اسی حی بنی ظفر میں ہی ہے۔ وہ مقام، وہ جگہ اس وقت توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو پتھریلا علاقہ ہے، یہاں پر وہ 5 پیالے نازل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے حسنین کریمین کے لیے جنت سے پیالے یہاں بھیجے تھے، اور یہاں ایک ایسی کرسی تھی جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، یعنی پتھر ایسا بنا ہوا تھا جیسے کرسی نما تھا، وہ یہاں پہ موجود تھا۔ اور ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اسی مقام پر نجران کے عیسائی پادریوں سے یہاں مباہلہ ہوا تھا، اور جب مباہلہ طے ہوا تو ان کے بڑے پادری نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ اپنے اصحاب کے ساتھ اگر آئیں گے تو ان سے مباہلہ ہوگا، ان کا دین سچا ہے یا ہمارا دین سچا ہے۔ تو اس مباہلے کا انتظار کر رہے تھے، تو نجران کے بڑے پادری نے دیکھا کہ دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات السلام اللہ علیہا اور مولا علی کرم اللہ وجہہ اور امام حسن کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اور امام حسین کو گود میں لیے ہوئے جب آ رہے تھے، تو پادری نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون آ رہے ہیں، تو کہا یہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں، یہ پنجتن پاک ہے۔ تو اس نجران کے اس پادری نے کہا کہ بس مباہلے کا ہم کینسل کرتے ہیں، اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے، یہ معصوم چہرے جو دیکھ رہے ہیں، یہ نور اور نور علی نور چہرے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ان سے مباہلہ ہو گیا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، ہم تباہ و برباد و خوار ہو جائیں گے۔ تو مباہلہ کینسل ہوتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے حی بنی ظفر جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ الحمدللہ ایسے کئی واقعات یہاں پر رونما ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام زندہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار سے یہ سارے اسلام کو پھیلایا۔ بن جاؤ مسلمانوں تم فوج رسول اللہ، اسلام کی خدمت کو تیار ہو بسم اللہ، سر دے کے صحابہ نے اسلام کیا روشن، انعام میں جنت لی ہو کر کے فنا فی اللہ، زندہ ہے تو غازی ہیں، مرنے پہ شہادت ہے، ہر سمت منافع ہے، تم دیکھو کلام اللہ، اے رحمت دو عالم جلدی سے خبر لو تم، منجدار میں کشتی ہے امت کے رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو اس پاک مقدس زمین سے، اس پاک مقدس مدینہ منورہ سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں ساری امت مسلمہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سارے امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرما، اور یہ جو وبا اور یہ بلا اور یہ مصیبت جو مسلمانوں کو گھیری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائے اور کافروں پر اس کا عذاب نازل فرمائے۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو پھر دوبارہ سے جو ہے ایسا زندہ فرما کہ دنیا کے سارے کافر جو ہے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور بالخصوص غزوۃ ہند اور غزوۃ الفلسطین یہ دونوں ہو جائیں، اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا باعث فخر شرف ہمیں حاصل ہوگا کہ ہم اس غزوہ میں شامل ہو کر اپنے تن اور من اور دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جو جذبِ شہادت کے بغیر مر جائے تو وہ نفاق کی موت مرا، اللہ تعالیٰ نفاق کی موت مرنے سے بچائے اور غلبِ اسلام کے لیے ساری امت کو قبول فرمائیں۔ اور باب الداخلہ کشمیر ہے، کشمیر کے ذریعے سے داخل ہو کر کل ہندوستان کو مسلمان کر سارے معبودان باطل کو گرا کر اسلام کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ رسول کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔